مکرم حاضرین و سامعین کرام، حمد و صلات کے بعد آج خطبۃ الجمعہ میں ہم نے سورۃ الاعلی کی ابتدائی آیات کی تلاوت اور سماعت کا شرف حاصل کیا۔ سورۃ الاعلی قرآن حکیم کی ان عظیم بابرکت اور مقدس صورتوں میں سے ہے جس کے بارے میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الاعلی سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ سارا قرآن ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھا، سارا قرآن ہی آپ کے قلب منور پہ نازل کیا گیا، سارا قرآن ہی زبان محمد سے انسانیت کو نصیب ہوا ہے، لیکن اس قرآن کے کچھ حصے، کچھ مقامات، کچھ صورتیں وہ ہیں جن سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی لگاؤ تھا، خاص انسیت تھی اور پیار تھا۔ انہی میں سے ایک یہ سورۃ الاعلی بھی، اور صحاح ستہ میں سنن ابو داود، سنن ترمذی اور صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ متعدد صحابہ کرام علیہم الرضوان بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ میں اور عیدین، چھوٹی اور بڑی عید، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، دونوں کو عیدین کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں عیدوں پر جو نماز پڑھایا کرتے اس میں پہلی رکعت میں سورۃ الاعلی اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ تلاوت فرمایا کرتے۔ اسی طرح سے بعض روایات میں یہ بھی صحابہ کرام علیہم رضوان نے بیان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز وتر میں بھی سورۃ الاعلی کی تلاوت فرمایا کرتے۔ اور اس چیز کو اگر تھوڑا سا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کریمہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو انداز مبارک تھا اسے پیش نظر رکھتے ہوئے سنا جائے کہ حضور وتر رات کے آخری حصے میں تہجد کے بعد ادا فرمایا گا، یعنی وہ خاص تنہائی کا، وہ خاص کیفیت کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہیں، شب کی خلوتیں ہیں، رات کی تنہائیاں ہیں، حجرات امہات المومنین رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین کا وہ مقدس متبرک ماحول ہے۔ اللہ کے رسول اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہیں اور زبان محمد پر سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی۔ اس صورت کی برکتوں کا اندازہ کون لگا سکتا ہے کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب کی خلوتوں میں، تنہائیوں میں، تہجد کے بعد جب آپ وتر ادا فرماتے، پہلی رکعت میں سورۃ الاعلی، دوسری رکعت میں سورۃ الکافرون اور تیسری رکعت میں سورۃ الاخلاص کی تلاوت فرمایا کرتے۔ گویا یہ سورہ مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں اکثر رکعات میں، اکثر جگہوں پر تلاوت کی جانے والی صورتوں میں سے۔ اور ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور ظہر کی نماز میں، یعنی جمعہ اور عیدین کے علاوہ بھی ظہر کی نماز میں بھی سورۃ الاعلی کی تلاوت فرمایا کرتے۔ یہ سورہ مبارکہ مکی ہے، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ابتدا میں جو صورتیں نازل ہوئیں، بعض نے لکھا کہ 8ویں نمبر پر جو صورت نازل ہوئی ہے وہ سورۃ الاعلی ہے۔ مکی زندگی کے بالکل ابتدائی ماحول میں جب مشرکین و کفار کی مخالفت اپنے پورے عروج پر تھی، جب وہ ہر لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ روکنے پہ تلے ہوئے تھے، ان ایام میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید مخالفت کا سامنا تھا، اللہ پاک نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی، سبح اسم ربک الاعلی
اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور حضور کے وسیلے سے سارے قرآن پڑھنے والوں کو، مجھے، آپ کو، قیامت تک آنے والے ہر انسان کو سورۃ الاعلی کا ایک پیغام یہ ہے کہ جب مخالفتیں ہر حد سے بڑھ جائیں، جب پریشانیاں اپنی طاقت سے بڑھتی ہوئی دکھائی دیں، جب الجھنیں اور طرح طرح کی جو رنجشیں ہیں وہ یوں لگے کہ ہماری طاقت اور ہماری برداشت سے بھی زیادہ ہو رہی ہیں، سبح اسم ربک الاعلی، سبح اسم ربک الاعلی، اس وقت فرمایا اپنے رب کی تسبیح پڑھا کرو، اپنے رب کی طرف رجوع کیا کرو، وہ ذات جو سونے سے پاک ہے، جو اونگھنے سے پاک ہے، جو غفلت سے پاک ہے، جو ہر وقت، ہر آن، ہر لمحہ، ہر پل اپنے بندوں کے احوال سے باخبر اور آگاہ ہے، جو اپنے بندوں کی سنتی ہے، وہ ذات بابرکات جو اپنے در سے مانگنے کی دعوت دیتی ہے، جس کریم کا دروازہ ہر لمحہ کھلا ہوا ہے۔ فرما سبح اسم ربک الاعلی، جب مخالفتیں حد سے بڑھ جائیں تو اپنی توجہ اپنے رب کی طرف کر لیا کر۔ اس سورہ مبارکہ کے حوالے سے کوشش کریں گے کہ ہم جمعۃ المبارک کے اپنے مختصر وقت میں اس سورہ مبارکہ کی جو مفہوم ہے، جو پیغام ہے، اسے سمجھ سکیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی سبح اسم ربک الاعلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلوہ فی سجودکم، اے میری امت یہ بڑا پیارا حکم ہے، یہ اللہ نے بڑی عظیم بات تمہیں ارشاد فرمائی ہے، فرمایا اسے اپنے سجدوں کا حصہ بنا لو۔ اور بعض روایات میں کہ جب حضور یہ سبح اسم ربک الاعلی پڑھتے تو حضور فرماتے سبحان ربی الاعلی، حکم ہے اور اللہ کا حکم تعمیل کے لائق ہوا کرتا ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی ذات نہیں جس کا حکم قابل تعمیل ہو۔ حضور یہ حکم الہی پڑھتے سبح اسم ربک الاعلی، زبان محمد جواب دیتی سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا پروردگار جو اعلیٰ ہے۔ اور ہمیں حکم ہے اجعلوہ فی سجودکم، فرمائے اسے سجدوں میں رکھو۔ سجدہ جو نماز پڑھتا ہے، جو نماز کی عظمت سے باخبر ہے، جو نماز کی اہمیت سے واقف ہے، وہ جانتا ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے، اور نماز کا کلائمیکس، نماز کا نقطہ عروج، جب نمازی کا اپنے رب سے جو ربط ہے، جو تعلق ہے، وہ مکمل طور پہ جڑ چکا ہوتا ہے، وہ حالت ہوتی ہے جب انسان سجدے میں ہوتا ہے۔ اور یہ کوئی خطیبانہ جملہ نہیں، یہ حدیث صحیح کا مفہوم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان کو سب سے زیادہ قرب الہی، اپنے خالق و مالک کا قرب، فرمایا جس کیفیت، جس موقع اور جس مقام پر سب سے زیادہ حاصل ہوتا ہے، فرمایا وہ حالت سجدہ ہے۔ فرمایا جب تم اپنی پیشانی، اپنی عزت والی جگہ خاک پہ رکھ کے سبحان ربی الاعلی، اس رب اعلیٰ کی عظمتوں کا اعتراف کرتے ہو، جب اپنی پیشانیاں زمین پہ رکھ کے اس رب قدیر، اس رب عظیم، اس رب اعلیٰ کی حمد و ثنا کے ترانے زبان پہ لاتے ہو، تمہیں رب کا قرب نصیب ہو رہا ہوتا ہے۔ فرمایا جب وہ حالت سجدہ ہو تو فرمایا سبح اسم ربک الاعلی، فرمایا اسے اپنے سجدوں کا حصہ بنا لو۔ اس وقت اللہ کی بارگاہ میں سبحان ربی الاعلی یہ پڑھا گا۔ اور سورہ واقعہ کی آیہ مبارکہ فسبح بسم ربک العظیم جب وہ نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اپنے رکوع میں رکھ لو۔ جو رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں، یہ سورہ واقعہ میں جو حکم ہے فسبح بسم ربک العظیم، یہ اس حکم کی تعمیل ہے۔ اور جو سجدہ میں سبحان ربی الاعلی پڑھا جاتا ہے، یہ سبح اسم ربک الاعلی کی تعمیل ہے۔ فرمایا اپنے رب اعلیٰ کی پاکی بولو، اس کی تسبیح بیان کرو۔ مفسرین فرماتے ہیں یہاں تسبیح سے مراد اللہ پاک کی پاکی بیان کرنا۔ کس چیز سے؟ ہر عیب، ہر نقص، ہر وہ چیز جو اس کے شایان شان نہیں ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں اللہ کی پاکی بولنے کا ایک تو یہ مفہوم
کہ ہر عیب سے وہ پاک ہے، اور دوسرا اس کی طرف کوئی غلط جملہ، کوئی خلاف ادب لفظ بارگاہ الہی میں استعمال کرنے سے بچنا، یہ بھی تسبیح کے مفہوم میں شامل ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ رب کائنات جل وعلا کو اللہ میاں نہیں کہنا چاہیے، کہ یہ میاں کا لفظ یہ اس کی تسبیح کے شایان شان نہیں ہے۔ اس کی ذات یہ عام لفظ ہے، ہم لوگوں کے لیے بھی بول دیتے ہیں، انسانوں کے لیے بھی بول دیتے ہیں۔ ایسا لفظ جو عام انسانوں کے لیے، لوگوں کے لیے بولا جائے، اسے اس ذات بابرکات کے لیے بولنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اسی طرح علماء نے یہ بھی توجہ دلائی اسی تسبیح کے مفہوم کو عیاں کرتے ہوئے کہ اللہ کی پاکی بیان کرنا، اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اس کے نام کو غلط استعمال نہ کیا جائے۔ غلط استعمال کی جو ایک عام ہمارے ہاں صورت ہے جس سے بچنا چاہیے، گریز کرنا چاہیے، اور جمعہ کی حاضری کا، خطبہ کا اصل مقصد تعلیم، شعور دینا، اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنا، خصوصاً جو دین کے حوالے سے، شریعت کے حوالے سے افراط و تفریط سے بچنا۔ ہمارے ہاں ایک غلط عادت یہ بھی ہے کہ اگر کسی شخص کا نام عبد الرحمن ہے، بڑا ہی پیارا نام ہے، بڑا ہی خوبصورت نام ہے، اور صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ احب الاسماء الی اللہ عبد اللہ وعبد الرحمن، او کما قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کو جو محبوب ترین نام ہیں، جو پسندیدہ ترین نام ہیں، ان میں عبد اللہ اور عبد الرحمن ہے۔ لیکن جو غلطی ہم کرتے ہیں، اور عرض کی جو سبح کے حکم اور تسبیح کے مقصود کے خلاف، کہ جس کا نام عبد الرحمن ہے اسے عبد کے بغیر صرف رحمان صاحب کہنا، یہ درست نہیں ہے۔ رحمان اس رب کائنات کی صفت کریمہ ہے، اس کی شان ہے۔ عبد کے بغیر ادھورا نام رحمان لینا کسی انسان کے لیے یہ ہرگز مناسب نہیں، یہ تسبیح کے مقصود کے خلاف۔ اسی طرح کسی کا نام اگر عبد العزیز ہے، عبد الغفار ہے، جو اللہ کی صفات مبارکہ ہیں، ان صفات کے ساتھ جو عبد کے ساتھ نام رکھے گئے ہیں وہ نام پورے لینے چاہیے۔ ادھورا نام لینا یہ بھی غلط، اور اسے بگاڑ کر لینا یہ اس سے بھی زیادہ غلط۔ سبح اسم ربک الاعلی۔ کاش ہم اپنی اس معاشرتی غلط عادت کو، ناموں کو بگاڑ کر لینے کی، اور خصوصاً جس کے نام میں اللہ پاک کی کوئی صفت آئی ہے اسے بگاڑ کر لینا، یہ کتنا بڑا شرعی طور پر جرم ہے، یہ کتنا بڑا گناہ ہے، مسلمان کے لیے کتنی نقصان دہ چیز ہے۔ کاش ہم سبح اسم ربک الاعلی کی روشنی میں سے سمجھ سکیں۔ اللہ کا حکم ہے اپنے رب اعلیٰ کی تسبیح بیان کرو، اس کی پاکی بیان کرو، اس کا نام پاک زبانوں سے لیا کرو، ناپاکی کی حالت میں اس کا نام لینے سے بھی گریز کیا کرو، اس کا کلام زبان پر لانے سے بھی گریز کیا کرو۔ جب کسی ناپاک جگہ پر ہو، ناپاک جگہ پر بھی اس کا نام زبانوں پر لانے سے گریز کیا کرو۔ تسبیح کے مفہوم میں یہ ساری چیزیں داخل۔ سبح اسم ربک، قربان جائیے اللہ کے کلام کی عظمتوں کے، اور قربان جائیے رسول اللہ کی شانوں کے۔ اللہ پاک نے اپنی تسبیح کا حکم دیا ہے، لیکن اپنی ربوبیت کی جو نسبت کی ہے وہ رسول اللہ کی ذات کی طرف کی ہے۔ سبح اسم ربک، یہاں ٹھہر کر پھر تھوڑا سا یاد کیجئے، عرض کی تھی کہ یہ سورہ مکی ہے۔ ہجرت جو اعلان نبوت کے بعد، نزول وحی کے بعد ابتدا میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں، یہ ان صورتوں میں سے 8ویں نمبر پر نازل ہونے والی صورت ہے۔ مشرکین نے مخالفت کا طوفان برپا کیا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں ہوں، ابھی تک علل اعلان مسجد حرام میں نماز پڑھانے کے لیے اور پڑھنے کے لیے تشریف بھی نہ لے کے گئے ہوں۔ ان ابتدائی ایام میں جب مخالفت کی آندھیاں، مخالفت کا طوفان پورے عروج پر ہے، اللہ پاک سورہ اعلیٰ نازل فرما رہا ہے، سبح اسم ربک۔ اے محبوب، یہ قریش کی مخالفت دیکھ کر آپ اپنا دل تنگ مت کریں،
آپ پریشان مت نہ ہوں۔ کیا ہوا اگر سرداران مکہ آپ کے خلاف ہو گئے؟ کیا ہوا اگر آپ کے شہر کے سارے با اثر لوگ آپ کے خلاف ایک مٹھی بن گئے ہیں؟ کیا ہو گیا اگر کفار و مشرکین نے آپ کا نام لینے والوں، آپ کا کلمہ پڑھنے والوں پر دائرہ حیات تنگ کر دیا ہے؟ اے محبوب، اگر یہ مشکلات آپ دیکھ رہے ہیں، ان کی وجہ سے پریشانی طبیعت مبارکہ پہ ہو رہی ہے، تو سبح اسم ربک، آپ یہ بھی تو دیکھیے آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے۔ وہ رب اپنی ربوبیت کی نسبت آپ کی طرف فرما رہا ہے، سبح اسم ربک۔ اے محبوب، اس رب کی تسبیح بیان کیجئے جو آپ کا ہے۔ اللہ پاک اپنی ربوبیت کو آپ کی طرف منسوب فرما کے آپ کے اس دکھی پریشان دل کو تسلی کا سامان فرما رہا ہے کہ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، الاعلی، جو سب سے بلند ہے، جو سب سے برتر ہے، جو سب سے بڑی شانوں کا مالک ہے، اس سے اعلیٰ، اس سے بلند اور اس سے برتر کائنات میں اور کوئی ہے ہی۔ کیا یہ صرف دعویٰ ہے؟ فرمایا نہیں، الذی خلق فسوا۔ قرآن کی آیتیں بھی جڑی ہوئی ہیں، قرآن کی صورتیں بھی جڑی ہوئی ہیں، اور قرآن کو قرآن کہنے کی ایک وجہ علماء نے یہ بھی بیان فرمائی کہ یہ قرن ملنے سے ہے، اس کی آیات ظاہری طور پر بھی معنوی طور پر بھی ایک دوسرے کے ساتھ مربوط اور متصل ہے۔ پہلی آیت میں فرمایا کہ اپنے رب اعلیٰ کی تسبیح بیان کیجئے، رب اعلیٰ کی صفت بیان ہوئی۔ اگلی آیات میں اللہ پاک نے اپنی ربوبیت کاملہ کی دلیلیں بیان فرما دی۔ آج اس 21ویں صدی میں بدقسمتی سے مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہونے والوں میں بھی بہت سے ایسے ہیں جو اللہ کے وجود پر بھی یقین نہیں رکھتے۔ ایتھیسزم، لبرلزم، آزاد خیالی کے نام پر آج خود خدا کے وجود کا انکار مسلمان معاشروں میں بھی بڑھ رہا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ قرآن سے دوری ہے۔ قرآن پڑھنا جب ہم نے چھوڑ دیا، جب قرآن کو ہم نے اپنی نسل نو سے دور کر لیا، اپنی اولاد کو دنیا کا ہر علم پڑھا دیا، دنیا کی ہر جو ہے وہ ڈگری، وہ فن، وہ سکل، وہ صلاحیت اولاد کو دینے کے لیے ہم نے سر توڑ کوششیں کی، قرآن پڑھانے کے لیے ہم نے اولاد کے لیے کوئی منصوبہ نہیں بنایا۔ ہمارے لاہے عمل میں، ہمارے لائن آف ایکشن میں، ہماری پلاننگ، ہماری منصوبہ بندی میں اولاد کو قرآن کیسے پڑھانا ہے، اولاد کے ذہنوں میں قرآن کا نقش اجاگر کیسے کرنا ہے، آج ماں باپ کے پاس اس کی کوئی منصوبہ بندی نہیں۔ جب مسلمان والدین، مسلمان ماں باپ اپنی اولاد کو قرآن کے نور سے منور کرنے کے لیے جب کوئی پلان نہیں بناتے ہیں، کوئی منصوبہ بندی نہیں کرتے ہیں، تو پھر اللہ معاف فرمائے نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ مسلمان کہلانے والوں میں الحاد، بے دینی، بے راہ روی اور خود وجود الہی کا انکار پھر وہ عام ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر وہ معاشرے عقلیت پسندی کے اور عقل کی اتباع میں اتنا دور نکل جاتے ہیں کہ انہیں خدا کے وجود پر ایمان لانا بھی نعوذ باللہ عقل کے خلاف محسوس ہونا چاہیے۔ قرآن نے سب سے پہلے جنہیں خطاب کیا تھا وہ بھی اللہ وحدہ لا شریک کے خلاف مخالف تھے، اس کے منکر تھے، اس کے ماننے والے نہیں تھے۔ آج بھی جس کے ذہن میں اگر ایسی کوئی سوچ ہے، سوال ہے، قرآن اس سوال کا جواب دے رہا ہے۔ فرمایا ہم تمہیں اس رب اعلیٰ کی تسبیح کا حکم دے رہے ہیں، الذی خلق، جو خالق کائنات ہے، جس نے پیدا کیا۔ یہاں مفعول ذکر نہیں ہے، کسے پیدا کیا؟ انسان کو، حیوانات کو، نباتات کو، بلند و بالا آسمانوں کو، زمین اور اس کی تہ میں چھپے ہوئے خزانوں کو، سمندروں کو، دریاؤں کو، بہار کے موسم میں لہلہاتے ہوئے پھولوں اور گلستانوں کو، یا وسیع و عریض ریگستانوں کو، کسی کا ذکر نہیں کیا۔ تمہاری آنکھ سے نظر آنے والی مخلوق کو، یا وہ مخلوق جو نگاہ انسانی سے مخفی ہے، جسے تم مائکروسکوپ کے ذریعے، خوردبینوں کے ذریعے، دیگر آلات کے ذریعے دیکھتے ہو، الذی خلق۔ عربی کا اصول ہے کہ جب
کسی فعل کو مطلق ذکر کیا جائے، اس کے ساتھ کوئی کسی قسم کی ریسٹرکشن، کسی قسم کی قید، کسی قسم کی کوئی پابندی نہ لگائی جائے تو وہ اپنے پورے اطلاق پر ہوتا ہے۔ سادہ لفظوں میں الذی خلق کا مفعول ذکر نہ کر کے فرمایا کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ ہمارا پیدا کیا ہوا ہے، اس کا خالق اللہ ہے، اس کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اسے عدم سے وجود میں لانے والا اللہ ہے۔ اے وجود الہی کا انکار کرنے والے ذرا دیکھ تو صحیح، ایک معمولی سی چیونٹی سے لے کر ایک ہاتھی اور اونٹ تک یہ کس کی تخلیق ہے؟ ایک شیر سے لے کر معمولی سی اڑنے والی مکھی اور تتلی تک یہ کس رب اعلیٰ کی تخلیق ہے؟ الذی خلق، فرمایا وہ رب اعلیٰ، اس کی تسبیح کا حکم دیا جا رہا ہے جو ساری کائنات، جو نظر آنے والی ہے وہ بھی اور جو نظر نہیں آ رہی وہ بھی، جو آج تک دریافت ہو چکی وہ بھی اور جو قیامت تک دریافت ہوگی، اس سب کا خالق ایک ہی ہے۔ الذی خلق، جس نے پیدا کیا، کیا پیدا کر کے چھوڑ دیا؟ الذی خلق فسوا، پیدا کیا ہے اور بے ڈھنگا پیدا نہیں کیا ہے۔ صرف انسان اپنے وجود میں اگر غور کرے، اور قرآن حکیم اسی کا حکم دیتا ہے۔ سورہ ذاریات میں پروردگار قدوس جل وعلا کا ارشاد ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اے قرآن کے مخاطبین، اے قرآن پڑھنے والو، کیا تم اپنے وجود میں بھی غور نہیں کرتے ہو؟ یہاں فرمایا الذی خلق فسوا، جس نے پیدا بھی کیا اور سجا سنوار کے پیدا کیا ہے، درست کر کے پیدا کیا ہے۔ یہاں یہ فرمایا، اور سورہ 3 میں قسمیں اٹھا کے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے سجنے سنورنے والے اس رب کے سامنے اپنی پیشانی کیوں نہیں جھکاتا جس نے تجھے احسن تقویم کے سانچے میں ڈالا ہے؟ الذی خلق فسوا، جسے سورہ اعلیٰ میں فرمایا، سورہ 3 میں قسمیں کھا کے فرمایا مجھے انجیر کی قسم ہے، مجھے زیتون کی قسم ہے، لقد والتین والزیتون وطور سینین، فرمایا مجھے طور سینین کی قسم ہے، وہذا البلد الامین، فرمایا اس امانت والے شہر کی قسم ہے، اس شہر مکہ یا شہر مدینہ کی قسم ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے وجود میں غور کرنے والا انسان، غور تو کر کے تجھے پیدا کس نے کیا ہے اور کیسے پیدا کیا؟ یہ قرآن کا بڑا اہم موضوع ہے۔ بار بار قرآن حکیم انسان کی تخلیق کی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ ہاں یہ قرآن کا حسن ہے، کہیں اجمال، کہیں تفصیل، کہیں قسمیں کھا کے مؤکد کرنا اور کہیں بغیر قسموں کے الذی خلق فسوا فرما دے۔ یہ قرآن کا اسلوب ہے، یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن کی چاشنی ہے، یہ قرآن کی مٹھاس ہے، یہ قرآن کی لذت ہے کہ جسے نصیب ہو جائے وہ ساری زندگی قرآن کے سوا اور کچھ پڑھتا ہی نہیں۔ عرض کی تھی عربوں کا بہت بڑا شاعر لبید بن ربیعہ العامری، جس کا معلقہ جو اس کی شاعری کا ایک قصیدہ تھا، اس کے بارے میں جو روایات میں ہے کہ مکہ کے اندر بیت اللہ میں انہیں لٹکایا گیا تھا۔ اگرچہ اس روایت پر عربی ادب کے ناقدین نے اپنی جگہ بحث کی ہے، لیکن بہرحال اس پہ سب متفق ہیں کہ وہ جو 7 معلقات تھے، 7 قصائد تھے، اسے اسلام سے پہلے کے عربی ادب کا شاہکار، ماسٹر پیس سمجھا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک معلقہ لبید بن ربیعہ کا بھی تھا۔ طویل عمر پائی، اسلام بھی قبول کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بھی نصیب ہوئی، اور لبید کو یہ اعزاز حاصل ہے، صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ حضور نے فرمایا اصدق کلمۃ قالها الشاعر، فرمایا سب سے سچی بات جو کسی شاعر نے کی ہے وہ لبید کا یہ شعر ہے، الا کل شیء ما خلا اللہ باطل وکل نعیم لا محالۃ زائل، کہ خبردار اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے نرا جھوٹ ہے، وہ سب ختم ہونے والا ہے، حق اگر ہے تو وہ اللہ ہی ہے، حق اگر کائنات میں کوئی ہے تو اسی ذات بابرکات کا نام۔ حضور نے فرمایا یہ سب سے سچی بات ہے جو کسی شاعر نے کی۔ اتنا بڑا شاعر جسے اسلام سے پہلے بھی بڑا ممتاز مقام حاصل تھا، مسلمان ہونے کے بعد بھی ظاہر ہے ادب کے اندر، عربک لٹریچر کے اندر، عربی شاعری کے اندر اس کا مقام اپنی جگہ مسلم تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار پوچھا
کہ لبید اب آپ شعر نہیں کہتے، عرصہ ہو گیا آپ کا شعر نہیں سنا ہے۔ جانتے ہیں حضرت لبید نے جواب کیا دیا تھا؟ جو جواب دیا وہی بات جو عرض کی کہ قرآن کی چاشنی جب کسی کی سماعتوں میں اتر جاتی ہے، قرآن کی مٹھاس اور حلاوت اگر اللہ نصیب کر دے، ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں سب جانتے ہیں کہ سب کو اللہ نے دنیاوی نعمتیں بھی ایک جیسی نہیں دی ہوئی ہیں، سب کو اللہ نے جسمانی خوبیاں بھی ایک جیسی نہیں دی ہوئی ہیں۔ کسی کا رنگ گورا ہے، کسی کا قدر کم ہے، کسی کو جسمانی طاقت کس طرح کی دی ہے، کسی کو کس طرح کی دی ہے، کسی کو مال رزق کس طرح دیا ہے اور کسی کو دوسری طرح دیا۔ جیسے ان ظاہری چیزوں کے اندر یہ تفاوت، یہ فرق، یہ اللہ کی حکمت پر مبنی ہے۔ یہ ظاہری نعمتوں میں بھی فرق ہے، روحانی اور باطنی نعمتوں میں بھی فرق ہوا کرتا ہے۔ جیسے ظاہری ہر ایک نعمت ہر ایک کو حاصل نہیں ہوا کرتی، باطنی نعمتوں سے بھی ہر ایک کو نوازا نہیں جاتا ہے۔ جسے اللہ پاک قرآن کی حلاوت کا ذوق نصیب فرما دیتا ہے۔ سیدنا عمر حضرت لبید سے پوچھ رہے ہیں، لبید اب شعر نہیں کہتے؟ حضرت لبید فرماتے ہیں جب سے سورۃ البقرہ پڑھی ہے شعر کہنے کو جی نہیں چاہتا۔ جو سورۃ البقرہ میں کشش ہے، جو کلام الہی کے اندر جو ہے اٹریکشن ہے، جو اس کے اندر شوق ہے، جو اس کے اندر مزہ ہے، جو اس کے اندر حلاوت ہے، لبید کہتے ہیں کسی کلام میں آتی نہیں، شعر کی طرف جانے کو جی نہیں چاہتا۔ ہاں جب تک اس نعمت سے انسان محروم ہو تو اور بات ہے۔ اور یاد رکھیں اگر محرومی کا احساس بھی رہے کہ اس نعمت سے محروم ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا تو کریں، اللہ سے مانگیں تو صحیح کہ یا اللہ یہ لذت قرآن کی دولت مولا ہم گناہگاروں کو بھی نصیب کر دے۔ کیا ہم جسمانی نعمتیں نہیں مانگتے ہیں؟ کیا اللہ سے ہم دنیاوی نعمتیں نہیں مانگتے ہیں؟ کیا اللہ سے ہم اولاد کی نعمت نہیں مانگتے ہیں؟ کیا مال کی نعمت نہیں مانگتے ہیں؟ کیا جائیداد کی نعمت نہیں مانگتے ہیں؟ کیا پرآسائش زندگی نہیں مانگتے ہیں؟ کیا سہولتیں نہیں مانگتے ہیں؟ مانگنا چاہیے۔ قرآن تو تعلیم دے رہا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ہمیں تو تعلیم دی جا رہی، ضرور مانگیے۔ لیکن میری عرض یہ ہے کہ جیسے ہم دنیاوی نعمتیں مانگتے ہیں، روحانی نعمتیں بھی تو مانگا کریں۔ اللہ سے یہ دعا بھی تو کیا کرے، کبھی اس پر بھی گڑ گڑایا کرے کہ مولا قرآن کی لذت بھی نصیب فرما دے۔ کبھی اس پر بھی تو ہماری آنکھیں بھر آئیں کہ مولا میں اس نعمت سے کیوں محروم ہوں۔ کبھی اس پر بھی تو غور کرنے پہ آمادہ ہوں کہ یا اللہ تیرا سچا کلام، تیرا عظیم کلام جس نے کائنات کی تاریخ بدل دی، مولا میرے دل کی دھڑکنیں کیوں زیر و زبر نہیں ہوتی ہیں؟ یا اللہ مجھ پہ ایسی کیا نحوست طاری ہے کہ الہی تیرا قرآن سنتا ہوں میرے دل کے تار ہلتے ہی نہیں ہیں۔ کبھی اس پہ سوچیں تو صحیح، کبھی غور تو کریں، اللہ سے مانگیں تو صحیح کہ مولا ہمیں بھی لذت قرآن کی نعمت نصیب فرما دے، یا اللہ ہمیں بھی حلاوت قرآن کی نعمت نصیب فرما دے۔ مولا اگر میں محروم ہوں، الہی تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو عظیم ہے، تو اعلیٰ ہے، مولا تو سب کو بدلنے پہ قادر ہے، یا اللہ میرے دل کو بھی بدل کے قرآن کے ساتھ جوڑ دے۔ حضرت لبید کہتے ہیں جب سے قرآن پڑھا ہے، سورۃ البقرہ پڑھی ہے، اب شعر کہنے کو جی نہیں چاہتا ہے۔ الذی خلق فسوا، فرمایا ہم نے جسے بنایا بے ڈھنگا نہیں بنایا ہے، ہم نے سجا سوار کر بنایا ہے۔ کہیں قسمیں کھا کے فرمایا اور کہیں بغیر قسموں کے ارشاد فرمایا الذی خلق فسوا، فرمایا کائنات کی ہر چیز پیدا بھی ہم نے کی ہے اور بڑی سجا سوار کے پیدا کی۔ اس فسوا کے اندر عرض کی تھی وفی انفسکم، اپنے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک، جسم کا رواں رواں، ایک ایک عضو، ایک ایک جو ہے وہ جسم کا بال، ظاہر سے بھی، باہر سے بھی اور اندر سے بھی، ان آنکھوں سے دیکھو تب بھی، اور لیبارٹری میں لے جا کے آپریشن تھیٹر کی ٹیبل پہ لٹا کے مائکروسکوپ اور دیگر انتہائی جو ہے وہ قیمتی اور انتہائی جو ہے وہ اعلیٰ سے اعلیٰ میڈیکل آلات لگا کے بھی دیکھو الذی خلق فسوا، جتنا گہرائی میں جاتے جائیں گے اللہ کی قدرت عیا ہوتی چلی جائے گی۔ یہ اللہ کی معرفت ہے۔ انسان کا وجود تو بڑی بات ہے۔ آج دیکھ لیجئے موسم بدل رہا ہے، کبھی درختوں پر بھی نظر دوڑا کے دیکھیے الذی خلق فسوا کا جلوہ کیسے آیا ہو رہا ہے۔ وہی درخت جو پچھلے ہفتے تک، جو چند روز پہلے تک بالکل پتوں سے محروم تھے، سبزے سے محروم تھے، اب ان پر رویدگی آ رہی ہے، اب سبزہ آ رہا ہے، اب انہیں لباس پہنایا جا رہا ہے۔ کبھی غور تو کریں، رب کی ذات کا انکار کرنے والے، اللہ کے وجود میں شک کرنے والے، کبھی غور تو کریں آج ان درختوں کو یہ سب
سبز لباس کون سی طاقت پہنا رہی ہے؟ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، الذی خلق فسوا، کبھی تتلی پکڑ کر اس کے پروں میں چھپے ہوئے رنگوں کو دیکھ کر کبھی سبحان اللہ کہہ کے تو دیکھو۔ الذی خلق فسوا کی تفسیر ہے نت نئے پھل اللہ نے نصیب کیے ہیں، ضرور کھائیے، اللہ پاک ہر ایک کو نصیب فرمائے۔ ایک ایک پھل میں کتنے کتنے رنگ اللہ نے سمو دیے ہیں، کبھی محسوس کر کے تو دیکھیے۔ اس فرق کو، اس تنوع کو، اس ڈائیورسٹی کو محسوس کیجئے، اور پھر قرآن پڑھیے جو فرماتا ہے الذی خلق فسوا، فرمایا اس رب اعلیٰ کی حمد بیان کرو جو پیدا بھی کرتا ہے اور بے ڈھنگا نہیں بناتا ہے۔ فسوا، سجا کے، سنوار کے، آراستہ کر کے، پیراستہ کر کے پیدا کرتا ہے۔ فرمایا جس نے پیدا بھی کیا ہے، سجایا اور سنوارا بھی ہے، بنایا بھی ہے، درست بھی کیا ہے، اس کو رب بھی مانو، اس کی عظمت و کبریائی کا اعلان بھی کرو، اور اس کی تسبیح بھی اپنی زبانوں پہ جاری رکھا کرو۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوا۔ انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک کو ہم سورۃ الاعلی کی جو اگلی آیات ہیں ان کا ترجمہ و تفسیر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آخر میں پھر عرض کر دوں کہ یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ میں بھی، عیدین کی نماز میں بھی، تہجد میں، وطر کی نماز کے اندر بھی، اور ظہر کی نماز میں پڑھنے کی روایات صحابہ سے کثرت کے ساتھ منقول ہیں۔ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کو اس صورت سے پیار تھا۔ آئیے کوشش کریں، 19 آیتیں ہیں، ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، 2 آیتیں بھی یاد کریں، اگلے جمعے سے پہلے یہ صورت ہمارے دلوں کی گہرائیوں میں اتر سکتی ہے۔ کیا کچھ نہیں ہم یاد کرتے، بڑے حساب یاد رکھتے ہیں، بہت کچھ یاد رکھتے ہیں، اس ذہن میں پتہ نہیں کیا کچھ بھرا ہوا ہے۔ تھوڑی سی غیر ضروری چیزیں نکال کر آج تہیہ تو کر لے، ارادہ تو کر لے کہ یہ 19 آیات، روز کی 2 آیات بھی یاد کرے، اگلے جمعہ سے پہلے یہ سورہ مبارکہ ہمارے دلوں میں اتر سکتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔